الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، پچھلی مجلس صلح حدیبیہ سے متعلق تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صلح نامہ جب لکھا جا چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا. لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے اور بال کٹائے. پھر 1.5 مہینہ تقریباً مدینہ منورہ سے غائب رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اس درمیان حدیبیہ میں قیام کے دوران بھی اور راستے میں بھی کچھ حادثات پیش آئے ہیں جو باعث عبرت اور مفید ہیں، اس لیے ان کا بھی ذکر اس موقع پر کیا جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معاہدہ زبانی طور پر طے ہو گیا تھا، لکھنا باقی تھا. اسی درمیان ایک مسلمان جن کو ابو جندل کہا جاتا تھا اور ان کے والد وہی تھے جو کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے تھے، یعنی سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکہ کے نشیبی جگہ سے یعنی مسفلہ کے علاقے سے کسی بھی طریقے سے نکل پائے اور اپنے پیروں میں ان کے بیڑی ہے، لیکن بیڑی کو گھسیٹتے ہوئے آ کر کے اپنے کو مسلمانوں کے درمیان میں ڈال دیا کہ اے مسلمانوں مجھے بچاؤ. ظاہر بات یہ مرحلہ بڑا سخت تھا، بات چیت مکمل تھی، صرف لکھا نہیں گیا. سہیل ابن عمرو نے جو مشرکین کے نمائندے تھے انہوں نے کہا بس یہیں پر ہم رک جاتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوگا. وہ یہ کیا کہ شروط کی بندوں میں سے ایک بند یہ بھی تھی یا ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان مرتد ہو کر کے کافروں کے پاس آئے گا اسے ہم بھیجنے کے مجاز ہمیں نہیں ہوگا. تو اب چونکہ مسلمان ہو کر کے آئے لہذا واپس کرنا مسلمانوں کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے لہذا انہیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، ساری صلح ہماری اور آپ کی جو ہوئی ہے وہ باطل ہے، الا کہ انہیں واپس کرنے دیں. آپ نے کہا میرے لیے چھوڑ دو ان کو. کہا کہ نہیں. پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ میری وجہ سے چھوڑ دو، میری سفارش پر ان کو چھوڑ دو. لیکن سہیل ابن عمرو واپس کرنے پر تیار، انہیں چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے. یہ مرحلہ مسلمانوں پر بڑا سخت تھا.
اس لیے کہ اب تک مسلمان ویسے ہی خلش اور الجھن کے شکار تھے، اس لیے کہ اولاً تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے ہم، اور آپ دوسرے لوگ حج کرنے جائیں اگر راستے میں روک دیا تو کتنا بھاری پڑتا ہے، ذرا سوچیں آپ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ لوگ جو ہم سے زیادہ ایمان رکھنے والے تھے اور مکہ مکرمہ ان کا وہاں پر گھر بھی تھا اور بالکل دروازے تک پہنچ چکے ہیں، اب انہیں وہاں سے واپس کر دیا جائے، کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ادھر یہ شرط ہے کہ جو مسلمان ہو اسے واپس کرنا ہوگا، ایسے ہی مسلمان الجھن کے شکار تھے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو مسلمان اور پریشان ہو گئے کہ وہ ان کے والد انہیں کسی حالت پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہی نہیں ہیں، ورنہ آج کئی دن سے جو صلح کی بات چیت ہو رہی ہے ساری کے ساری رائے گاہ بیکار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل خواہش یہ تھی کہ قریش سے لڑائی نہ ہو، کئی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قریش کو آپ ستم باقی رکھنا چاہتے تھے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہیں وہ اسلام لا کر کے بھی اچھے رہیں گے۔ تو آپ کا مقصد کیا تھا کہ قریش کے جتنے کم لوگ مارے جائیں، کتنے کم لوگ ختم ہوں، یہ بڑی اچھی سی بات ہے۔ تو آپ ہر اعتبار سے صلح مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو جندل کا معاملہ درمیان میں آ کر کے اٹک گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں واپس لے جاؤ۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے مسلمانوں ذرا دیکھو، میں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں، کیا مجھے پھر تم لوگ بھیج دو گے کافروں کے پاس کہ وہاں جا کر کے پھر مجھے تکلیفیں دی جائیں؟ یہ چیز مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری تھی، لیکن چونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اس لیے کوئی مسلمان کچھ بولنے کی مجال نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو کمزور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ساتھیوں، ایک مومن کی بات ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے اس کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی کی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا حل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ پریشان اور سب سے جذبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ بالکل آگ بگولا تھے جسے کہتے ہیں، کہ بالکل پھٹ پڑنے والے تھے۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، ابو جندل کو جب واپس لے جایا جا رہا تھا تو اپنی تلوار کو ایسے پکڑا جس کا دستہ ابو جندل کی طرف ہو، اور کہتے رہے کہ ابو جندل صبر کرو، یہ مشرک ہیں، ان کے خون ناپاک ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار لے کر کے اپنے باپ کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ابو جندل کو مکہ واپس جانا پڑا۔ دوسری چیز، مکہ کے جو سمجھدار لوگ تھے، ہوش والے لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے صلح ہو، لیکن جو جذباتی لوگ تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے اوباش قسم کے لوگ، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، اور ایک سے زائد بار کوشش کیا کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلم، اپنی بردباری اور اپنی رحمت کا ثبوت دیا۔ چنانچہ بھی صلح کی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی کہ 80 جوان قریش کے تنعیم کی طرف سے، یعنی جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے اسے بائیں طرف سے پہاڑ سے اتر کر کے اچانک آئے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی کے لیے لوگوں کو متعین کیا تھا۔
وہ جیسے ہی اچانک دکھائی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا کی تو وہ ایسا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہاں جائیں گے، وہ بالکل جیسے اندھے ہو گئے. گئے مسلمان پکڑ کر کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کر دیا، چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ. یعنی آپ کو حق بنتا تھا کہ انہیں گرفتار کیے رہتے، انہیں قتل بھی کر سکتے تھے، آپ کے قبضے میں آ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ تم چھوڑ دو. اسی طریقے سے صلح کی بات چیت ہو رہی تھی اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ پھر خود کہ اسی درمیان پھر 30 نوجوان قریش کے کسی بھی طریقے سے جنگ چھڑ جائے اور یہ معاملہ جو صلح کا ہے وہ باطل ہے. چنانچہ 30 نوجوان ہتھیار لے کر کے نکلتے ہیں اور اچانک مسلمانوں کے سامنے آ کر کے پہنچ گئے. لیکن مسلمانوں نے بھی انہیں ہوشیاری سے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کیا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے؟ کسی نے تمہیں امان دیا ہے؟ کسی نے تمہیں آنے کی دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی. حضرت سلمہ ابن اکوع ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں اور مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب صلح مکمل ہو چکی تو اب آزادی ہوئی کہ جو مسلمان قریش کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہے وہ ان سے جا کر کے مل لے. ادھر کے بھی کچھ لوگ آئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. کہا اچانک میں ہٹا اور دور جا کر کے سوچا کہ ذرا لوگوں سے ذرا کنارے ہو کر کے ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کروں. وہاں سے کانٹے صاف کیا اور کانٹے صاف کرنے کے بعد وہاں پر میں لیٹ گیا تھا کہ اچانک 4 آدمی قریش کے آتے ہیں اور اسی درخت کے سائے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے. مجھ سے نہیں سنا گیا اور میں ہٹا اور نکل کر چلا گیا دوسرے درخت کے پاس گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی اور چاروں سو گئے. میں دوسرے درخت کے پاس کے نیچے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے شور کر دیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، ابن زنیم یا ابن زنیم قتل کر دیے گئے. یعنی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، گویا جو صلح ہوئی تھی وہ صلح ختم ہے. کہا کہ مجھے یہ شور سننا تھا کہ جلدی سے گیا اور چاروں کی تلوار ہم نے اپنے قبضے میں کر لی اور اپنی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہو کسی کو اٹھنا نہیں ہے. اگر اٹھے تو مجھے پہچانتے ہو، تمہاری گردن تمہارے جسم سے تمہارا سر تمہاری گردن سے جدا ہو جائے گا. کہا ان چاروں کو میں ہکا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے 70 کافروں پر قبضہ کیا اور ان کو لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی طرف سے برابر شرارت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی تم ان کو چھوڑ دو. ساتھیو، اسی یا انہی واقعات طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی کف ایدیکم عنہم وایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکۃ من بعد ان اظفرکم علیہم. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھ کو ان سے روکے رکھا اور ان کے ہاتھ کو تم سے روکے رکھا بعد اس کے کہ تمہیں ان کے اوپر قبضہ مل گیا تھا. مکہ کی وادی میں تمہیں ان کے اوپر قبضہ مل گیا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا کہ آپس میں لڑائی نہ ہو. ایک فقہی مسئلہ ساتھیوں ہوا. ایک بڑے مشہور صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مشہور صحابی، ان کی بہت سی حدیثیں ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حالت احرام میں تھا تو میرے سر میں جوں اتنی پڑی تھی کہ سامنے گر رہی تھی. اور جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ ویسے ہی بڑے بڑے بال رکھنے کے عادی، اور اس وقت جہاں اتنا پانی نہیں اور کہاں تقریباً 15 دن 20 دن ہو گیا ہے اس حالت میں سر میں پانی نہیں لگائے تو جو گر رہی تھی. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤذیک حوام رأسک،
تیرے سر میں جو کیڑے ہیں وہ تجھے تکلیف دے رہے, پریشان کر رہے ہیں. حالانکہ حالت احرام میں بال چھلانا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بال کو چھلاؤ. اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے, فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ بال تو کٹائے, اسے فدیہ دینا پڑے گا. من صیام او صدقۃ او نسک, یعنی یا تو روزہ رکھے 3 دن کا روزہ, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا پھر ایک بکری ذبح کرے. ساتھیوں, یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ کوئی آدمی حالت احرام میں ہے اور حالت احرام میں جو چیز منع ہیں, جو چیزیں منع ہیں شکار کے علاوہ اور عورت کے ساتھ جمع کے علاوہ, عام جو ہیں لباس پہننا, بال کا چھلانا, یا یہ چیزیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر انہیں مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائیں احرام کے مخالف کسی چیز کے استعمال کا. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, آپ کو راستے میں روک لیا گیا دشمنوں نے یا چیک پوسٹ پر روکا اور مجبور کیا کہ آپ کپڑا پہنیں, آپ کپڑا پہنیں, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ پہن لیں. یا کوئی آدمی بیمار ہے, اس کے پیر میں تکلیف ہے, اسے موزہ ضرور پہننا ہے, موزہ ضرور پہننا ہے. یا کوئی آدمی ایسے ہے کہ اس کے لیے احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہننا ضروری ہے, ایک مجبوری ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے. یہ فقہی مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لیں. یہاں کے لوگ بہت کام آئے جو یہاں پر رہتے ہیں, وہ کیا کہ وہ کام کر جائیں, وہ کام کریں, لیکن اس کے لیے کیا کریں گے؟ 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. یا روزہ رکھنا ہے, روزہ کتنا؟ 3 دن کا. یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, کتنے مسکینوں کا؟ 6 مسکینوں کا تقریباً, یا ایک کو 1.25 کلو تقریباً دینا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک بکری ذبح کرنی ہے. ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں بڑے معجزات سے نوازے تھے. اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے معجزے آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ جب آپ پہنچے تو دیکھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, حتیٰ کہ مسلمان اب مجبور ہو گئے اپنے اونٹ ذبح کرنے پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ نہ ذبح کرو, بلکہ ان سے کہا جس کے پاس جو کچھ کھانا بھی موجود ہے وہ لے کر کے آؤ. سارے لوگ کھانا لے کر کے آئے. 1400 کے قریب مسلمان تھے. اور راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو اتنی ہی دیر میں تھا جتنی دور میں ایک بکری تھوڑی سی بیٹھ سکتی ہے. یعنی اتنا کھانا نہیں تھا کہ پوری فوج کھائے. 1400 آدمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمع کیا اور اس میں برکت کی دعا کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کھانے کے لیے, سارے کے سارے لوگ 1400 پیٹ بھر کر کے کھائے, اور جو سامان توشہ دان ان کے پاس تھا اس میں اپنے سامان بھی رکھ لیا, اور پھر بھی وہ سامان ختم نہیں ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو کے لیے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی نہیں تھا. بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو فوج میں تلاش کرو کہیں پانی ملتا ہے. صحیح بخاری شریف میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ کہیں پانی ملتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ پانی اتنا لایا گیا کہ مشکل سے آپ کا ہاتھ بھی اس میں نہیں ڈوبتا تھا. ایک برتن میں پانی لایا گیا اتنا بھی کہ ہاتھ آپ کا اس میں نہیں ڈوبتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسی پانی سے آپ نے وضو کیا,
اور ایک برتن میں رکھ کر کے پھر اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر ڈالو. راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یہ یہاں سے اور پوروں سے پانی بہ رہا تھا, یہاں تک کہ سارے کے سارے مسلمان اس سے سیراب ہو گئے. واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرمائے اور رات کا آخری حصہ تھا. آپ نے کہا آج ہماری نگرانی کون کرے گا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں نگرانی کروں گا. کیا کہا؟ میں نگرانی کروں گا. کہا سو گے تو نہیں؟ یہ تاکید کر لیا, سو گے تو نہیں؟ مجھے ڈر ہے سو جاؤ گے. کہا اے اللہ کے رسول نہیں سوؤں گا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر اعتماد رہتا ہے, نہیں سوؤں گا میں. لیکن ہوا کیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, سارے لوگ سو گئے, بیٹھے ہیں, جتنی دیر نماز پڑھنی ہوئی نماز پڑھے, اس کے بعد اپنے اونٹ کو ٹیک لگا کر کے ایسے مشرق کی طرف دیکھنے لگے کہ فجر طلوع ہو تو میں اذان دوں, اور ان کی آنکھ لگ گئی. حضرت بلال, اور اتنی دیر تک آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا. 1400 لوگ سارے کے سارے سو گئے, سورج نکل آیا, ہر ایک کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, پریشان نہ ہو, جیسے روزانہ نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو, لیکن یہاں سے چلے چلو. آگے گئے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی, وضو کیا, اذان دی, اور ویسے ہی نماز پڑھی جس طریقے سے روزانہ نماز پڑھتے تھے. یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ ہے, جس کی نماز چھوٹ گئی ہو لیکن کسی عذر سے چھوٹی ہو, جان بوجھ کر کے نہیں. بہت لوگ بڑی آسانی سے گئے, چلو بھائی بعد میں قضا پڑھ لیں گے, یہ نہیں ہے, یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. یہ چوری اور زنا سے بڑا بھی گناہ ہے یہ, کہ چلو بھائی ابھی یہاں کہاں نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, چلو گھر چل کر کے ہم پڑھ لیں گے, مغرب کے بعد پڑھ لیں گے, یا مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہے. اگر کسی کی نماز عذر سے چھوٹی ہے, کسی مجبوری سے سو گیا, بھول گیا, یا اور کوئی ایسی وجہ ہے, تب تو اس کی قضا کی جائے گی اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے, اس لیے کہ حضرت عمر نے چونکہ اپنے اعتبار سے کچھ گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر, جیسے پچھلے مجلس میں ہم اس کا ذکر آیا تھا کہ آپ پاس گئے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کافر لوگ باطل پر ہیں؟ کیا ہم اگر مارے جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ سارا اقرار کروا لینے کے بعد کہتے ہیں پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آخر ان کے سامنے نیچے بن کر کے کیوں رہے ہیں؟ اتنی بات کہی تھی نا. اور اس پر بھی نہیں تھا, ابوبکر کی خدمت میں گئے, اس لیے انہیں ذرا بہت خلش تھی. تو راستے میں آپ سے ایک بات پوچھی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری بار پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو عمر نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں اور اپنی سواری کو یہاں سے دور بھگایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے. ساتھیوں دیکھیے, یہ ہے جب ایمان زندہ رہتا ہے تو ایمان معمولی سی غلطی پر انسان کس قدر خوفزدہ رہا کرتا ہے. اسی حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جن گناہوں کو ایسا سمجھتے تھے کہ اس سے انسان ہلاک اور برباد ہو جانے والا ہے, تم لوگ ان گناہوں کو بالکل ہلکا سے سمجھتے ہو, کوئی ہلکے نہیں. حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ مومن کی مثال یہ ہے, اگر کوئی گناہ کا کام اس سے ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے گویا اس کے اوپر پہاڑ کہیں آ کر کے نہ گر جائے. اور کافر اور منافق کی مثال ایسی ہے, کوئی گناہ ہو جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا. آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں, نمازیں چھوٹتی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, گالیاں بکتے رہتے ہیں, لیکن کوئی پرواہ ہمیں نہیں رہا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل مردہ ہے, ایمان مردہ ہے. ہمارا ایمان ہے جس کے اصلاح کی ضرورت ہے ساتھیوں. اس لیے خصوصاً اس نقطے پر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنے گناہوں سے انسان خوف کرے, اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کہتے ہیں ارے ہم نے پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کیا تھا کہ ہماری اللہ کے تم نے نیکی کون سی کی ہے. سوچو کیا نیکی کی ہے تم نے؟ صبح سے شام تک اگر گنے تو
تو تیرے گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں تیرے گناہ. لیکن سوچ، جب ایمان ہو تب نا تجھے معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے، یہ تو معلوم ہو. نماز نہیں پڑھتا انسان، کوئی پرواہ رہتی ہے اسے؟ کوئی پرواہ نہیں. جماعت چھوٹ جاتی ہے، بلا وجہ کمرے میں بیٹھا گپ کر رہا ہے، کوئی پرواہ رہتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں رہتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے دین کو صرف پیری مریدی میں سمجھا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مسجد طرف آنا بھی یہ کوئی اتنی اہم نیکی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس کو. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر ایمان زندہ رہتا ہے تو انسان اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کے پر اتنا پریشان اور شرمندہ رہا کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے کہ ہم نے بھگایا اپنی سواری کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ہم ناراض ہیں، ہم سے ہماری باتوں کو جواب نہیں دیے. لیکن کہتے ہیں میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ کوئی شخص پکار رہا ہے، اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کے بیٹے. ہم نے کہا اب تو ہلاکت یقینی اور لازمی ہے. کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اے خطاب کے بیٹے، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اور جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آج رات میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور حضرت عمر کے سوال کا واقعہ بھی کیا تھا؟ یہ معاملہ رات ہی کو تھا، رات میں چل رہے تھے. آج رات میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو سورت میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. وہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بالکل کھلی ہوئی فتح دیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے. یہ معمولی فتح ہے، یہ معمولی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لغزش پر، اگر ہم اسے گناہ نہ کہیں تو کسی بھی لغزش کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں کرے گا. اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ نبی کریم سے یا نبیوں سے انبیاء سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی میں آیت ترجمہ کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. صحابہ کرام اور علماء تفسیر میں سے کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. یہ غلط ترجمہ ہے. اصل ترجمہ یہی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کی کیفیت یا نبیوں گناہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جو میرے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر ہے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ فتح ہے جو ہم کر کے آ رہے ہیں، یہ فتح ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر رہا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے فتح کر رہا ہے، میرے دل کو سکون مل گیا. اور کچھ مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے، خوشخبری ہو آپ کے لیے، مبارک ہو آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. لیکن آخر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ذرا آگے پڑھو، تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے، تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے. وہ کیا ہے؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. تاکہ مؤمنین کو، مرد ہیں یا عورت، انہیں جنت میں داخل کرے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. اب یہیں سے سمجھیے کہ مومنین کے گناہوں کے بخشنے والی آگے والی آیت میں اس کا ذکر ہے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغزشوں کی بخشش کا معاملہ ہے. ورنہ قرآن میں تکرار پایا جائے کہ نہیں پایا جائے گا؟ ایک ہی صورت میں دو آیتوں کے یہاں تکرار پایا جائے گا. یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، صرف جذبات سے باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ ساتھیو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ صلح حدیبیہ کا فائدہ کیا ہے بظاہر، اور مسلمانوں نے اسے سمجھا۔ تبھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل، البتہ وہاں میدان میں رہ کر کے جذبات اس قدر مجروح تھے کہ وہ لوگ اس بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلا بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ اب تک قریش مسلمانوں کو کوئی قوم ماننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ بھی دنیا میں ایک قوم ہے کہ نہیں؟ تبھی تو ان کے ساتھ صلح کیا نا۔ اگر ان کا وجود نہ مانتے صلح کرنے کی کیا بات ہوتی؟ یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ دوسری چیز، جو قبیلے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، لیکن قریش کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ اب ان کے اوپر سے قریش کی سیادت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی سیادت ان کے اوپر آ رہی تھی۔ تبھی تو قریش نے کہا جو قبیلہ آپ کے ساتھ ملنا چاہے آپ کے ساتھ مل جائے، اور جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ اسی لیے بنو خزاعہ کس کے ساتھ ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور بنو بکر، ان دونوں کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے یا تیسرے درس میں اس کی ضرورت پڑے گی، بنو خزاعہ کو اور بنو بکر۔ یعنی جب یہ صلح ہو گئی، اس صلح کے اندر یہ بات رہی کہ جو قبیلہ، جو جماعت مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے ان کے ساتھ ہو لے، اور جو کافروں قریش کے ساتھ رہنا چاہے ان کا ساتھ دے دے۔ تو بنو خزاعہ کس کے ساتھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت، عہد اور معاہدہ کر لیا، اور بنو بکر نے کفار کے ساتھ۔ تیسری چیز، مسلمانوں کو اب فرصت مل گئی تھی سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مخالف سے۔ اس لیے ایک دنیا میں سب سے بڑے مخالف کون تھے آپ کے؟ قریش تھے نا، اور 10 سال تک صلح ہو گئی ہے۔ گویا اس 10 سال میں آپ اپنے دوسرے دشمنوں سے آپ کو نپٹنے کا موقع مل گیا، جیسے یہود وغیرہ ہیں۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ تھا کہ اب تک مسلمان بھگائے جا رہے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اسے راندا جا رہا تھا، لیکن اب مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کا موقع مل گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا کہ ابھی تک کتنے لوگ حاضر ہوئے تھے یہاں پر؟ جی 1400 تھے نا بھائی۔ اتنا ہی مان لیے کتنے ہی لوگوں کو لاٹ مدینہ منورہ میں چھوڑا ہوگا، ہے نا؟ لیکن 2 سال کی مدت بھی نہیں گزری ہے۔ آپ جب فتح مکہ کے لیے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 تھے۔ کتنے؟ 10,000 مسلمان تھے۔ ذرا سوچیں آپ، دین کی تبلیغ میں کتنی کام ہے۔ تو آخر یہ بظاہر جو بندے تھی، جو شرطیں تھی مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن حقیقت میں کیا ہیں؟ یہ سب شرطیں مسلمانوں کے خیر میں تھیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قریش کے بڑے بڑے پہلوان جن کی قیادت پر قریش کو ناز تھا، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت طلحہ، یہ لوگ اسی درمیان مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس چلے آئے، ہے کہ نہیں؟ یعنی قریش کا بازو کیا ہے؟ ٹوٹ گیا تھا۔ ان میں لے دے کر کے اب چند پہلوان اور بہادر حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے ایسے لوگ رہ گئے تھے بس، ورنہ ان کے سارے جو جیالے تھے، دل گردے تھے، ان کے پہلوان وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور مسلمان مرد اور جو عورت تھے ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ کہیں وہ کیسے؟ یہاں تو مسئلہ بگڑا ہوا تھا، لیکن حل کیسے ہوا؟ وہ اس طریقے سے ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تشریف لے آئے، تو ہوا یہ کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ چلی آئیں، قریش کی تھی، اور اندازہ لگائیں ان میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ کے بدترین جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی بیٹی تھی، اور ابھی بالکل نوجوانی یا جوانی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا،
وہ چند عورتوں کے ساتھ کہاں چلی آئیں؟ مدینہ منورہ چلی آئیں. اب جب آ گئیں تو کفار کے لوگ انہیں واپس آنے کے لیے آئے. آپ نے انکار کر دیا. کیوں؟ آپ نے معاہدہ خلاف ورزی کی؟ جی نہ، آپ معاہدہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے انکار کرے واپس کر دیتے. اس کی ساتھیوں دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیکھیے انسان کو چاہیے کہ ہوشیار رہے، جو اپنے ساتھ چالاکی کرے اس کے ساتھ بھی. ہوا یہ تھا کہ کفار قریش کے لوگ شرط جو لگا رہے تھے ان میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع مل گیا. وہ یہ کیا؟ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اِنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، تمہارے پاس ہمارے میں سے جو مرد آئے گا بھاگ کر کے. یہ نہیں کہا جو انسان آئے گا، یہ نہیں کہا جو شخص آئے گا، یہ نہیں کہا جو فرد آئے گا. کیا لکھا تھا وہاں پر؟ جو مرد آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اس سے، کفار اس وقت قریش کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا کہ ہم معاہدہ نہیں توڑتے ہیں. یہ دیکھیے یہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے، ہم معاہدے کی لفظ بلد پابندی کرتے ہیں. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں. دوسری چیز، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کے ایمان کا امتحان لو، جانچ کرو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہے، حالانکہ اللہ ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر معلوم ہو جائے یہ مومن ہیں تو اب کافروں کی طرف انہیں واپس نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ مسلمان عورت کافروں کے لیے حلال ہے. یہ پہلی بار آیت نازل ہوئی کہ مشرک اور مومن کے نکاح کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مشرک عورت مومنہ، مشرک مرد مومنہ عورت سے نکاح نہیں کرتا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ ہی مشرک ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں اور نہ مومنہ عورتیں مشرک مردوں کے لیے حلال ہیں. اس طریقے سے کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا. رہ گیا مسئلہ کس کا؟ مردوں کا. اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل نکالا. ہوا یہ کہ صحیح بخاری شریف میں بڑا لمبا قصہ ہے ساتھیوں، بلکہ ایک پورا درس چاہتا ہے. اس سے جو فوائد ملتے ہیں وہ شاید کسی موقع سے آپ کے سامنے رکھیں گے پورا قصہ، اور اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں. ایک صحابی تھے ابو بصیر، یہ اصل میں رہنے والے تھے طائف کے، رہنے والے تھے طائف کے، ثقفی تھے، قریش کے نہیں تھے. لیکن مکہ جا کر کے قریش سے معاہدہ کر لیا تھا اور وہیں پر رہ رہے تھے، لہذا ان کا شمار بھی اہل مکہ میں تھا. یعنی اگرچہ ان کا شمار قریشیوں میں نہیں تھا لیکن ان کا شمار اہل مکہ میں تھا. وہ ان مسلمانوں میں تھے ابو جندل کے طریقے سے کہ جنہیں پکڑ کر کے باندھ دیا گیا تھا، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی تھی اور انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی. ہوا یہ کہ اسی مدت میں پتہ نہیں انہیں کیسے موقع مل گیا اور نکل کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. کہاں؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ آئے تو ان کے پیچھے قریش نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ لے کر کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بصیر آئے. ابو بصیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مسلمانوں، انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اب مجھ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس لیے چھوڑ کر کے میں بھاگ آیا ہوں، مجھے آپ واپس کر دیں گے؟ آپ نے کہا اے ابو بصیر، میرا ان کا معاہدہ ہے، میرا ان کا معاہدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اس نقطے کے اوپر غور. آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا. چنانچہ واپس کر دیا گیا.
واپس لے کر کے جا رہے تھے تو جہاں آج میقات ہے اہل مکہ کی مدینہ کی یعنی ذوالحلیفہ، وہاں یا اس سے آگے بڑھے تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے، اور ابو بصیر بھی اب ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے، لہذا ان کے ہاتھ میں بیڑی وغیرہ تو تھی نہیں، وہ ساتھ میں جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ابو بصیر تھوڑی سی چال چلے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے باتیں کرتے ہوئے ان میں سے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ تلوار تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، کہاں سے خریدا ہے تم نے؟ بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس نے تلوار کو میان سے نکال کر کہا کہ ہاں دیکھو یہ بڑی اچھی ہے اور اس کو ہم نے فلاں فلاں جگہ آزمایا ہے، کتنی جگہ ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ تو وہ بصیر نے کہا ذرا میں دیکھوں تو، اور دے دیا وہ بصیر کو۔ وہ بصیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی آزماؤں اس کو، تو پھر اور فوراً مارا، اس کی گردن کٹی۔ اب دوسرا ساتھی جو کھانا تیار کرنے میں مشغول تھا اس نے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے، ابو بصیر اس کے پیچھے دوڑے۔ اس نے سوچا اگر مکہ کی طرف بھاگ کے جاتا تو میرا پیچھا کرتا ہوا آئے گا یہ اور مجھے مارے بغیر چھوڑے گا نہیں، لہذا وہ سیدھے بھاگ کر کہاں آیا؟ مدینہ منورہ، اور آ کر کے مسجد میں گھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا تو کہا کہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، اسے کوئی مصیبت اسی لیے بھاگ کر کے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بصیر ان کے پیچھے تلوار لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں، اور ابو بصیر کو دیکھ کر کے اور بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے مسلمانوں کے بیچ میں۔ آپ نے کہا کہ ابو بصیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اب آپ کو وعدہ پورا کر دیا ہے نا، آپ نے واپس کر دیا نا، ہے نا، یہ تو میرا کام تھا میں ان سے نپٹ لیا۔ آپ نے کہا اللہ اس کا برا کرے، اگر ایک اس کو کچھ اور آدمی مل جائے تو لڑائی چھیڑ دے گا۔ یہ جب اکیلے رہ کر کے دونوں کو مار بھگایا ہے، ایک کو قتل کر دیا، تو اگر 2 4 6 آدمی مل جائیں تو؟ ابو بصیر نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ ہمیں کوئی لینے آیا تو پھر بھی آپ واپس کریں گے، اور اس بار میں جاؤں گا تو مجھے قتل ہی ہونا ہے، لہذا انہوں نے جب یہ موقع دیکھا تو وہاں سے نکلے اور جا کر کے سمندر کے کنارے العیس جہاں آج واقع ہے شہر، اس علاقے میں جا کر کے ٹھہر گئے، اور مکہ مکرمہ میں جو کمزور لوگ تھے ان تک کہلا بھیجا، یہاں تک کہ دھیرے 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 مکہ مکرمہ میں جو اس قسم کے کمزور، ابو جندل بھی وہاں پر چلے گئے جن کا ذکر ابھی آیا تھا، اور دوسرا کوئی بھی مسلمان ہوتا، یہاں تک کہ 40 حتیٰ کی بات 70 لوگ، لیکن 40 کی روایت صحیح ہے، 40 یا 30 وہاں پر جا کر کے اکٹھا ہو گئے، اور ظاہر بات 30 ڈاکوؤں کا گروپ ایک اچھا گروپ ہوتا ہے۔ اب کیا کرنے لگے، چونکہ قریش کا قافلہ ادھر سے جایا کرتا تھا، لہذا کوئی قافلہ قریش کا گزرتا تو ان کے آدمی کو قتل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، اور ظاہر بات ہے جو جنگلوں میں ڈاکو رہتے ہیں ان کے اوپر قبضہ پانا، فوج بھی ان کے اوپر قبضہ نہیں پاتی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ مکہ کے لوگ بڑی کوشش کیے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا خبر بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول آپ ایسا، اے ابو القاسم ایسا کیجئے کہ ان لوگوں کو بلا لیجئے اپنے پاس، اور اس صلح کو، اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں، جو آدمی مسلمان ہو کر کے جائے آپ کے یہاں رہے، کم سے کم اس مصیبت سے تو فرصت مل جائے گی ہم لوگوں کو۔ اس طریقے سے کمزور مسلمان تھے ان کا ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ ساتھیو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے متعلق کچھ ہمیں فائدے ہوئے ہیں، ہم اس کا ذکر عام طور پر نہیں چھیڑتے ان فوائد کا، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر یہاں پر مناسب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس لیے کہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ پہلی چیز فقہی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے اور اسے روک دیا گیا، اب نہیں جا سکتا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ اب کیا کرے گا؟ آپ گئے یہاں سے، آپ کو واپس کر دیا گیا، یا نعوذ باللہ من ذالک ایک آدمی جا رہا ہے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور معمولی چوٹ لگی یا کچھ بھی ہوا کہ اجراءات میں اب عرفہ کا دن اس سے فوت ہو گیا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟
ایک بکری ذبح کرے اور بال چھلا کر کے حلال ہو جائے. ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں, جو روک دیا گیا تو واپس چلے آئے. نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ وہیں پر جہاں ہے اسی قریب. دیکھیں, دین کے معاملے کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے. ایک جانور ذبح کر کے اپنا سر چھلا کر کے حلال ہو جائیں. اب اس عمرے کی یا اس حج کی قضا واجب نہیں ہے, الا یہ کہ حج فرض رہا ہو. فرض حج رہا ہو تو دوبارہ کرنا ہی ہے. لیکن اس حج کی, اس عمرے کی قضا لیکن کر لے تو الگ مسئلہ, لیکن واجب نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, آپ نا, ہے کہ نہیں, آپ کو روک دیا گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال قربانی کے جانور ذبح کیا, اور فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اور دوسرا فقہی فائدہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے ہوا کہ اگر کوئی آدمی احرام کے مخالف کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے, خصوصاً لباس سے متعلق, بال سے متعلق, تو اسے کیا کرنا ہے؟ 3 روزے یا 6 مسکینوں کھانا کھلانا, یا چوتھا تیسرا ایک فقہی مسئلہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی جگہ پر ہے اور بارش ہو رہی ہے, تھوڑی ہی کیوں نہیں بارش ہو رہی ہو, ہلکی ہی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے, لیکن بھیگنے کا ڈر ہے, خاص طور پر یہاں کا موسم ہے تو سردی کا موسم ہے نا, یہ نہیں کہ بالکل موسلا دار ہی بارش ہو رہی ہو. لوگ اس سلسلے میں بڑے کوتاہ ہیں. اگر بارش ہو رہی ہے تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہو, اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. یا ان لوگوں کے لیے کہی جا رہا ہے جو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں, لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا اکیلے پڑھتے ان کا بات ہی الگ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ جذبہ و شوق رکھتے ہیں جماعت نماز پڑھنے کے لیے, ان کے لیے کیا ہے, یہ آسانی ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں, سنن ابو داؤد میں, سنن نسائی میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں تھے, کہ مقام پر تھے, تو کیا ہوا کہ آسمان سے بارش ہوئی. ابھی اتنی بارش نہیں ہوئی تھی کیچڑ ہو جائے, ابھی اتنی بارش نہیں ہوتی کیچڑ ہو جائے, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے, پکارنے والے نے پکار لگائی کہ الا صلوا فی رحالکم, تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو. تو یہ فقہی مسئلہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, جس سے کپڑے تر ہو جانے کا. بعض لوگ ہیں انہیں زکام ہو سکتا ہے, بعض لوگ ہیں سردی لگتی ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. بعض لوگ ہیں جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں چپل رہتا ہے, چھینٹا اڑتا ہے تو پیر سے لے کر کے, ہے کہ نہیں ہے, تہبند اور کرتے سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو دین میں اصل چیز کیا ہے, دل میں ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے, اور اللہ کی طرف سے جو فرصتیں ہیں, جو رخصتیں ہیں, اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی آپ نے یہاں پر سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بارش ہو رہی تھی, ہے نا. اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ, اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز پڑھائی, اور اس رات بارش ہوئی تھی. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت زید بن خالد الجہنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, گویا یہ کیا ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح کو میرے کچھ بندے مومن ہو کر کے صبح کر رہے ہیں, اور میرے کچھ بندے کافر ہو کر کے صبح کر رہے ہیں. وہ کیسے بھائی؟ میرے کچھ بندے صبح ہو رہی ہے تو وہ مومن ہیں, اور کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح ہو رہی ہے تو وہ کافر ہیں, چاہے بڑے کافر ہوں یا چھوٹے. بڑے کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یا چھوٹے کفر کا ارتکاب ہے کہ ناشکری ہے لیکن ہے. آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اچھی بارش نازل کی ہے, یہ لوگ تو مومن ہیں. اور اگر جو کہتا ہے کہ ہاں فلاں موسم کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے, فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے, تو وہ گویا کی کفر کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کفر کر رہا ہے. اگرچہ اگر کسی کے دل میں ہے کہ اصل کرنے والا کون, اللہ تعالیٰ ہے, لیکن پھر بھی الفاظ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اللہ کے شان کے
خلاف ہے. لہذا اسے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ 79 داخل ہوا جس کی وجہ سے بارش ہے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے. ساتھیوں, یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے, کوئی آدمی کسی سے یہ نہ کہے کہ ارے مجھے آپ پر بڑا بھروسہ ہے, آپ سے بڑی امید لے کر کے میں آیا ہوں. کہتے ہیں نا, میں بڑی امید لے کر کے آؤں گا, میرا کام یہ آپ سے ہو جائے گا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں گیا ساتھیوں؟ حالانکہ دل میں ہے کہ اللہ کے بغیر آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن الفاظ میں بھی اس کے جواب پر کم سے کم اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ یہ کہیے کہ اللہ کے بعد مجھے آپ پر بڑا اعتماد ہے, اللہ کے بعد بڑی امید لے کر کے آپ سے آؤں میرا یہ کام ہو جائے گا. چوتھا فائدہ ساتھیوں کہ تبرک یعنی برکت حاصل کرنا یہ ایک مشروع چیز ہے, لیکن کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے. صحابہ کرام جب حدیبیہ کے موقع پر تھے, عروہ ابن مسعود الثقفی آئے ہیں, تو پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب قریش کے پاس گئے تو کہا کہ اے قریش کے لوگوں, میں قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں, لیکن جتنا محمد کے ساتھی اللہم صلی اللہ ان کی عزت کرتے ہیں, کسی اور کی اتنی عزت کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا. کہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کے لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ تھوکتے ہیں تو اسے بھی اپنے جسم سے مل لیتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات ہیں. وضو کا بچا ہوا پانی ہے جس سے تبرک حاصل کیا گیا اور صحابہ کرام تبرک حاصل کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے, کسی کو نہیں حاصل ہے. کیوں نہیں حاصل ہے؟ اس لیے کہ اولاً تو کوئی شخص نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے, چاہے جتنا بڑا نبی جتنا بڑا ولی بن جائے کہ پہنچ سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور تابعین نے حضرت ابو بکر و عمر کے وضو کے پانی سے ہی برکت حاصل. ان سے بڑا کوئی پیر ہوگا؟ ان سے بڑا کوئی بزرگ ہوگا؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ برکت کس سے حاصل کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت کہیں موجود ہو تو, ورنہ آج تو بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی کہیں منہ مبارک ہے, اور یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے تبرک کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برکت کی چیز نہیں بنائی ہے تو اس سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا, اس سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا. وہ کیسے ساتھیوں؟ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی صحابہ کرام سے, پچھلے درس میں کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہ ہم بھاگیں گے نہیں یا موت پر بیعت. تو ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی, درخت کے نیچے بیعت کی تھی. اب وہ درخت بڑا مبارک تھا کہ مبارک نہیں تھا؟ مبارک درخت تھا نا, لیکن آج درخت باقی ہے؟ وہ صحابہ کرام زمانے میں باقی تھا؟ صحابہ کرام نے اس سے برکت حاصل کی نہیں کیا. بلکہ یہیں تک نہیں ہے, یہیں تک نہیں ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ادھر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ لوگ اس درخت کے نیچے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اسی درخت کے نیچے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی. حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا, اس درخت کو کٹوا دیا. غلط کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ جی غلط کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہاں قاری صاحب غلط کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی درخت کو, کسی دیوال کو, کسی شہر کو برکت والا نہیں قرار دے سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ سارے شہر فلاں شریف ہے نا, کتنے شریف درخت شہر بن گئے ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, ہے نا. اور اگر آپ شریف نہ کہیے اس کو تو آپ کہیں ولیوں کو مانتا ہی نہیں, بڑا گستاخ ہے یہ, ہے کہ نہیں. کتھوشے شریف ہے اور پاک پتن شریف ہے اور کتنے شریف بن گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اور سارے کے سارے شریر ہیں, کوئی بھی شریف نہیں ہے. جہاں شرک ہوتا ہو, جہاں کفر ہوتا ہو, شریف بنے کے ساتھیوں وہ شریر ہیں سارے کے سارے. لوگوں کے عقیدہ جہاں برباد ہو رہے ہوں تو عرض کرنے میں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول برکت والی چیز نہ بنائیں اسے ہم برکت والی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیعت کی لیکن اس درخت کو باعث برکت نہیں قرار دیا, اس لیے حضرت عمر نے اسے کٹا دیا ہے. اور
کٹایا ہے اس درخت کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی درخت ہے. جی ہاں, صرف توہم کا ذریعہ بند کرنے کے لیے. کیوں؟ حضرت سعید بن مسیب کی روایت بخاری شریف میں ہے ساتھیوں, یاد کر لیں, صحیح بخاری شریف میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس میں شریک تھے. کس میں؟ بیعت رضوان کے موقع پر مسیب ابن حزن اس میں شریک تھے. پھر ہوا یہ کہ دوسرے یا تیسرے سال یعنی آپ کی وفات کے بعد لوگ ادھر سے گزرے تو پوچھا گیا بھائی وہ کون سا درخت ہے جہاں پر بیعت ہوئی تھی؟ حضرت مسیب کہتے ہیں کوئی یقینی طور پر بتا نہیں سکا کون سا درخت ہے, اللہ نے بلا دیا. وہ کوئی کہتا نہیں یہ ہے, کوئی کہتا یہ ہے, یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اسی حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں صحابہ کرام نہیں جان سکے, تم لوگ جانو گے کون سا درخت ہے, تمہیں کیا پتا ہے کون سا درخت ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اندازہ لگا کر جس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے, تبرک حاصل کرتے تھے, حضرت عمر نے اسے کٹا دیا ہے. اس طریقے کے ساتھیوں خیر باتیں اور ہیں. اچھے پھال اور برے پھال میں فرق. اچھا پھال لینا, ہمارے یہاں بدشگونی بڑی عام ہے. کوئی گھر سے نکلا, کوے کی آواز سن لیا تو ہے کہ نہیں, گھر سے نکلا کسی اندھے کو دیکھا تو اب تو ہمارا کام, گھر سے نکلا کسی نے اس کو کسی ایسے الفاظ سے بلا دیا جو اس کو پسند نہیں ہے تو اب تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ جو یہ ارادہ رکھتا ہے وہ بدبخت ہے, وہ بدشگون ہے. کتابوں میں ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نکلا, اسے سامنے ایک اندھا مل گیا, بدشگونی لی اور اندھے کو اٹھا کر کے جیل میں کر دیا. اور جب گیا جس مہم پر جا رہا تھا اس میں کامیاب ہو کر کے واپس آیا تو اندھے کو باہر نکالا. جب باہر آیا اندھا, ظاہر بات غصے میں تھا, پوچھتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیے مجھے آپ نے جیل میں کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر کے ہم نے بدشگونی لی تھی. تو کہا کہ اچھا جس کام کے لیے آپ گئے تھے وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا ہاں کام تو ہو گیا تھا. کہا یہ بتائیے بدشگونی لینے کا زیادہ حقدار کون ہے, میں ہوں کہ آپ ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا, آپ سے ملاقات ہوئی, میں جیل میں گیا, آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کام ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ میری ملاقات آپ سے ہوئی تو مجھے جیل جانا پڑا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب برا کون ہے؟ کون؟ آپ بادشاہ سلامت ہے نا. تو عرض کر جو شخص یہ بدشگونی لے رہا ہے وہ برا ہے, وہ منحوس ہے. جسے دیکھ کر کے آپ بدشگون و منحوس نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نیک پھال لینا جائز ہے ساتھیوں. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, گئے دکان کھولے اور صبح ہی صبح آپ کو ایک اچھا ہے نا شخص مل گیا, اسے آپ نے صدقہ کر دیا. آپ نیک پھال لیجئے کہ صدقہ کرنا نیک کام ہے نا. ایک آدمی آیا جس نے آپ سے قرض مانگا, قرض دینا ثواب کا کام ہے کہ نہیں کام ہے ثواب؟ ہمارے ہاں دیتے ہیں قرض, کہیں نہیں بھائی ابھی تو میرا ہے نا, ابھی تو بہنی کہتے نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہے, ابھی میں تمہیں کیسے بیچوں گا, ادھار نہیں بیچ سکتا. اسے کیا معلوم ہے کہ ادھار بیچنا صدقے کے طرح ہے. تو دے, ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے روزی میں برکت دے اور خریدنے والے آئے تیرے پاس. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا لینا جائز. کیوں؟ جب سہیل ابن عمرو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ اب قریش کے لوگ صلح کریں گے, سہیل آ رہے ہیں. سہیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سہل کے, آسان کے, لہذا معاملہ کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اسی طریقے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے سے پتا چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے, آپ عام بشر تھے. جیسے لوگ غصہ ہوتے ہیں آپ غصہ ہوتے تھے, آپ جذبات میں آتے ہیں آپ جذبات, آپ رحم کرتے تھے, اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. وہ کیسے ساتھیوں, وہ کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا, انہیں روک لیا گیا اور خبر کیا اڑی کہ آپ کو, حالانکہ آپ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ موت پر لوگوں سے بیعت کی آپ نے. صحیح بخاری شریف کی بات ہے, مسلم احمد کی.
آپ نے کس پر بیعت کی؟ موت پر بیعت کی. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے بھائی وہ خیریت سے ہیں، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ خیریت سے ہیں، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، جب آپ عثفان پہنچے، مکہ مکرمہ 80 کلومیٹر رہ گیا، تو آپ کے جاسوس نے آ کر کے بتایا کہ مکہ کے لوگ پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ساتھی تھے احابیش، وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی قیمت میں آپ کو مکے سے روکیں گے اور آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ عالم الغیب ہوتے کہیں نہیں بھائی چلو چھوڑو نا، صلح ہو جائے گی، تم لوگ پریشان کیا ہو. نہیں، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. بلکہ آپ کی جو رائے تھی، آپ نے اپنی رائے کے اوپر عمل نہیں کیا. ساتھیوں ذرا سوچیں، ہمارے یہاں جو اپنے کو اہل علم کہتے ہیں ان کی عقلیں کہاں گئی ہوئی ہیں؟ وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے. کتنے دنوں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے عوام کو؟ ان کی عقل نہیں ہے. ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام سے کہا کیا رائے ہے؟ جو لوگ ہمارے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے گھر والوں پر حملہ کر دیا جائے، ان کے علاقے میں انہیں قید بنایا جائے، انہیں قتل کیا جائے، تاکہ وہ لوگ وہاں سے پریشان ہو کر کے چھوڑ کر ان کا ساتھ بھاگے. لیکن حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لڑائی کے لیے نہیں نکلے. آپ کس لیے نکلے؟ آپ عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں. آپ چلیے، اگر کوئی آدمی ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکتا ہے تب تو ہم اس سے لڑائی کریں گے، ورنہ ہم لڑائی کرنے کے لیے آئے نہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ چلو اللہ کا نام لے کر کے. سوچنے کی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خیر ساتھیوں مشورہ کیا کرتے تھے. کئی اور چیزیں ہیں، لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. جس جگہ، بلکہ دو فائدے اور لیتے چلیں، اور ہم اس میں بڑی غلطی کے اوپر ہیں ساتھیوں، بڑی غلطی پر ہیں. جس مجلس میں، جس جگہ کسی منکر غیر شرعی کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اگر ہم اسے نہیں بدل سکتے، نہیں روک سکتے ہیں، تو ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر کے ہٹ جانا چاہیے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا؟ سورہ نساء اور سورہ الانعام میں ہے دونوں جگہ کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس کے اندر تم نہ بیٹھو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں جیسے ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں جس مجلس میں شریعت کے خلاف کسی امر کا ارتکاب ہو رہا ہو اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہم نے؟ کہاں سے لیا؟ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے نا. وہ جب صلح ہو گئی، ایک درخت کے نیچے جا کر کے سونا چاہے کہ نہیں سونا چاہے. پھر وہاں کچھ قریش کے لوگ آئے، 4 آدمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے. اب ظاہر بات صلح ہو گئی، انہیں مار نہیں سکتے، لہذا کیا کیا؟ وہاں سے اٹھے اور دوسرے. اسی لیے ساتھیوں یہ سوچنا چاہیے کہ جس مجلس میں، جس کمرے میں گناہ کا کام کا ارتکاب ہو رہا ہو اس کمرے میں رہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور آخری چیز ساتھیوں، قرآن مجید اور حدیث رسول کے سامنے انسان کو سلنڈر ہو جانا، جسے کہتے ہیں ہمارے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلنڈر ہو گئے وہاں پر، یعنی بالکل سر تسلیم خم کر دیا جائے. وہ کیسے؟ یعنی اگرچہ وہ چیز ہمارے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے تو ہم اس کو مفید نہیں، نقصان دہ سمجھیں گے. جس چیز کو قرآن مجید میں اور حدیث میں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کوئی آدمی صبح کو سب سے پہلے آپ دکان کھولے تو آپ سے ایک آدمی قرض لینے کے لیے، ادھار مانگنے کے لیے آ گیا، آپ دیکھتے ہیں ایک ضرورت مند ہے یہ، تو اگرچہ ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں وہ کام کر جانا چاہیے. وہ کیسے ساتھی؟
یہ فائدہ کہاں سے لیا؟ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شرطیں طے ہوئی تھیں اس پر موافق تھے، اسے اچھا سمجھتے تھے، اسے مفید سمجھتے تھے، لیکن کیا ہے، اس کو مانے کہ نہیں مانے؟ یہاں تک کہ جب آیت نازل ہو گئی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ ایمان دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فَقَدْ طَابَتْ نَفْسِي، میرے دل کو بڑا سکون ہو گیا کہ یقیناً یہ فتح، جب اللہ کہہ رہا فتح ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی حضرت عمر کی طرح جو بڑے جذبات میں تھے اس موقع پر، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے اے لوگو اتہموا رائکم، تم اپنی رائے اور اپنی سمجھ کو غلط قرار دو، متہم قرار دو۔ اللہ کی قسم، حدیبیہ کے موقع پر جب ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول واپس کر رہے تھے، اگر مجھے آپ کا فرمان نہ ماننا ہوتا تو میں کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اس لیے مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی چیز ساتھیوں شریعت کی ہو، اگر ہمارے مزاج اور اس کے خلاف ہے تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے، مزاج کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی عقل اپنی سمجھ کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ ساتھیوں میں سوچا تھا اور آگے، لیکن بس اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف اتنا کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھیے کہ تین کام کرنے کے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن سے اب آپ فارغ ہو گئے تھے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احزاب کے موقع پر کئی گروپ تھے؟ آپ کے خلاف کتنے گروپ تھے جی؟ 3 گروپ تھے نا بھائی، ایک گروپ قریش کا تھا، ایک یہود کا تھا، اور ایک بدوی قبائل کا تھا۔ یہی تو 3 تھے نا، یہی 3 تھے نا، اور تینوں اکٹھا ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہے تھے۔ اس کے جو سب سے بڑا گروپ جو تھا، سب سے بڑا گروپ اور سب سے بڑا دشمن جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے اب اطمینان ہو گیا تھا۔ کس کی طرف سے؟ مکہ کے قریش کی طرف سے۔ 2 باقی رہ گئے تھے، لہذا اللہ کے رسول ان کے لیے فارغ ہو گئے۔ وہ کون؟ یہود۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں واپس آئے تھے نا، ذی الحجہ سن 6 ہجری میں، محرم 7 ہجری میں فتح خیبر کا آپ نے قصد کیا، جیسا کہ اگلی مجلس میں آئے گا، ہے نا۔ اور جو تیسرا گروپ تھا، بدوؤں کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بھی آپ نے قدم بڑھایا، اور آنے کے چند ہی دنوں کے بعد غزوہ غابہ یا غزوہ ذو قرد پیش آیا ہے، جس کا ذکر اگلی مجلس میں آیا۔ آپ کا ایک کام اور تھا، آپ دنیا میں کیوں تشریف لے آئے تھے؟ دین کی تبلیغ کے لیے نا۔ اب قریش کے ساتھ صلح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت مل گئی تھی، جزیرے عربیہ کے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ جزیرے عربیہ کے ارد گرد جو کچھ بادشاہ تھے، جو بادشاہتیں تھیں، جو حکومتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں بعد روایت میں غزوہ خیبر سے پہلے ہی آپ نے انہیں خطوط لکھے، آپ نے خطوط لکھا۔ مصر کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا، کسرا جو ایران کا تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا، قیصر جو روم کا تھا آپ نے اس کو بھی خط لکھا، حبشہ کا نجاشی تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا، بحرین کا جو تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا۔ ان چاروں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے 22 خطوط کا ذکر ملتا ہے۔ کتنا؟ 22 خط، یعنی 22 حاکموں کو آپ نے خطوط بھیجے تھے، اور ہر ایک کو دین کی دعوت دی تھی، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں
آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔